بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ ثم الصلاة والسلام علی صاحب الدعوۃ النبویہ والسولة الحیدریہ والعصمۃ الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعۃ الحسینیہ والعبادۃ السجادیہ والمآثر الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ وحجج الرضویہ وجود التقویہ والنقاوۃ النقویہ والحیبۃ العسکریہ والداعی الی صدق المطلق کلمۃ اللہ امان اللہ الذی اذہب رجس اہل البیت یطہرکم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد. وقال امام حسین علیہ السلام انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما انما خرجت لطلب الاصلاح فی امتی جدی. اللہم صل علی محمد وآل محمد. سب سے پہلے حلول محرم کے حوالے سے تمام مومنین کرام و بالخصوص فرائض عذاب کی خدمت میں و بالاخص امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں تعزیت و تسلیت کر سکتے ہیں. در حقیقت یہ ایام سوگ ایام غم کے ہیں، یعنی یہ وہ ایام ہے کہ جس میں انسان کے اوپر غم سواری ہوتا ہے. در حقیقت یہ ایام وہ ایام ہے جس میں حق کو یعنی غلبہ اور باطل کو یعنی باطل جو ہے ذلیل و رسوا ہوا. جیسے سب سے پہلے تو میرا جو موضوع تھا علماء نے مقرر کیا تھا کہ موضوع جو ہے مدینہ سے خروج امام کا، یعنی جیسے امام حسین کی جیسے قول آپ کے سامنے نقل فرمایا جس میں امام حسین علیہ السلام جب محمد بنت حنفیہ آپ کے بھائی جو تھے اس وقت آپ کو جب آپ خروج کر رہے تھے تو اس وقت آپ کو روک رہے تھے کہ آپ قیام نہ کریں. ہر بھائی کو دوسرے بھائی کے ساتھ محبت پیار ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے روکا جائے امام حسین کو کہ آپ قیام نہ کریں، یعنی ڈرایا کہ آپ قیام کریں گے تو یزید جو ہے آپ کے ساتھ مبارزہ آزمائی کریں گے. یہ صحیح نہیں ہے. بہت چیدہ شخصیات جو تھے، بہت بڑے شخصیات موجود تھے اس دور کے، پیشن گویا کیا کہ باب آپ نہ جائیں. کیا کہا کہ آپ کسی غار میں پلا دیں، یا حج کا موسم ہے یا آپ حج چلے جائیں لیکن آپ قیام نہ کریں. تو اس وقت محمد بن حنفیہ کو جواب دیتے امام حسین انی لم اخرج اشرا ولا بطرا، اے میرے بھائی میں جو ہے شر پھیلانے کے لیے یا فساد پھیلانے کے لیے یا ظلم و جور پھیلانے کے لیے نہیں نکل رہا، بلکہ میرا مقصد جو ہے انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. جیسے آپ کو پتہ ہے کہ انما جو ہے حصر کے لیے آتا ہے، جیسے حصر کا مطلب یہی ہوتا ہے تقدیم ما حقہ للتاخیر الحصر والقصر التخصیص. یہاں پر امام حسین نے باقی تمام چیزوں کی نفی کی. کیا کہا کہ میرا قیام جو ہے اپنی جد کی امت کی اصلاح کے لیے، جد کی امت کی اصلاح کے لیے. سامعین محترم، اصلاح اس چیز کی جاتی ہے جس میں کوئی فساد آیا. آپ کسی چیز کو صحیح کرنے کے لیے، اس کو درست کرنے کے لیے اس وقت لے جاتے ہیں جب اس میں کوئی خرابی پیدا ہو. تو اس وقت معاشرے میں یعنی وہاں پر معاشرے میں حق کا پرچار نہیں ہو رہا تھا اور باطل سے کوئی روکنے والا بندہ نہیں تھا. تو اس وقت امام حسین نے یہ سب جا کے لے کے آپ کا امام حسین اسی وجہ سے شہید مرتضیٰ مطہری نے بھی ایک اچھے انداز میں وہاں پر ایک کتاب میں بیان فرمایا. کیا بیان فرمایا
امام نے اہتمام حجت کیا. پہلے یہ اہتمام حجت کرنے کی ضرورت پیش کیوں آئی؟ وہاں پر شیخ مرتضیٰ مطہری نے بیان کیا ہے اہتمام حجت پیش کرنے کی ضرورت کب ہے. یہ ہوتا نا کہ اگر یہی ہوتا کہ بعد میں یہی امت کہتے ہم تو تیار تھے بالکل، کوفہ جیسے کوفیوں نے کیا تھا مسلم کے ساتھ، خط لکھا 18,000 کے قریب، لکھنے کے بعد امام حسین نے اہتمام حجت کے طور پر مسلم بن عقیل کو بھیجا. اس لیے بھیجا تاکہ کل کو کوئی امت یہ اشکال نہ کر سکے ہم تو تیار تھے، ہمارے پاس فوج سب کچھ موجود تھی لیکن کوئی امام آیا ہی نہیں تھا، تو ہم کیسے قیام کرتے؟ متعدد شواہد موجود ہے قرآن میں بھی. خود دیکھیں بنی اسرائیل کے جب ان کو ظلم و جور و استبدادی نظام سے تنگ آ گئے تو وہ الہی رہنما کے پاس آئے، حضرت موسیٰ کے پاس آئے اور کیا کہنے لگے؟ اے موسیٰ ہمارے لیے کوئی رہنما مقرر کرے، ہمارے لیے کوئی لیڈر مقرر کرے تاکہ ہم ان کی معیت میں جنگ کریں. تو جب خدا نے ان کے لیے حضرت طالوت کو مقرر کیا تو کیا ہوا؟ ان کا کیا حاصل ہوا؟ پہلے تو سمجھایا حضرت موسیٰ نے تم اس اہل نہیں ہو کہ تم ایک الہی رہنما کو سمجھ سکو، ایک الہی پیشوا کو سمجھ سکو. جب حضرت موسیٰ نے خدا کی بارگاہ میں دعا کیا کہ یہ قوم تم سے الہی رہنما کے بارے میں طلب کر رہی تاکہ ان کی معیت میں جنگ کرے، جب خدا نے ان کو رہنما دیا تو ان کا کیا حاصل کیا؟ کہا یہ تو مٹ گئے، ہم نے بلائی، سارے کچھ کارنامے ہم نے کیا، اور یہ کیا؟ اس کو تو جاننے والا بھی نہیں، معاشرے میں کوئی بھی نہیں جانتا، اس کا نسب ہم سے نہیں ملتا، یہ کیسے ہو گیا؟ یہ تو آپ سب ہے. یہ ہوتا ہے. اسی وجہ سے امام حسین نے قیام کیا کہ تاکہ بشریت کے لیے آنے والے نسلوں کے لیے پیغام دے کر گئے کہ جب یزید جیسا شخص جو ہے حدود الہی کو پامال کر رہا ہو، جب حدود الہی کو فلانگ کر جا رہا ہو تو اس وقت الہی ایک رہنما کھڑا ہوتا ہے اور یزید جیسے نابکار انسان کے منہ پہ تماچا مارتا ہے. اسی وجہ سے امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ الا ترون الحق، کیا تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا؟ اس کی دو قسم کی وہ کیا ہوا ہے، الا ترون بھی ہے اور الحق کا اس طرح دو طرح سے پڑھا گیا. آواز بلند کر سلمان. امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ الا ترون ان الحق لا يعمل به وان الباطل لا يتنا عنها، یعنی کیا تمہیں نظر نہیں آ رہا حق پہ عمل نہیں ہو رہا اور باطل سے روکنے والا بندہ نہیں ہے اور اس کی انتہا ہی نہیں باطل کی. تو اس وقت امام حسین نے کہا کہ انسان کو کیا چاہے، مومن کو کیا چاہے؟ اس وقت مومن کو چاہے سزاوار ہے کہ مومن کے لیے وہ مرنے کی تمنا کرے، مرنے کی تمنا کرے، یعنی موت کی آرزو کرے. اس وقت جینے کا کوئی فائدہ نہیں جب حق پر عمل نہیں ہو رہا، باطل سے روکا نہیں جا رہا. کیونکہ وہاں وہ جانتے تھے، امام حسین کو دور میں یہ نہیں تھا کہ پتہ نہیں تھا، یزید کے بارے میں سب کو پتہ تھا. کہتے تھے کہ یزید شراب پیتا ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، سب کچھ پتہ تھا، لیکن کچھ سہمے ہوئے تھے، ڈرے ہوئے تھے. اگر یزید کے مقابلے میں بولیں گے تو کیا ہوگا؟ ہمارے گھر بھر کا گھر اور بچوں کا کیا ہوگا؟ اس وجہ سے سہمے ہوئے تھے. کچھ نے یعنی سمجھوتا کیا ہوا تھا. لیکن امام حسین واحد شخصیت تھے کہ جس نے قیام کیا اور فرمایا کہ یزید رجل فاسق شارب الخمر قاتل النفس المحترمہ مولد بالفسق. یزید ایک فاجر انسان ہے، بس انسان ہے جو شراب پیتا ہے اور قاتل نفس محترمہ کا قتل کرتا ہے. جو چیز خدا نے حلال قرار دیا تھا اس کو حرام بنا کے پیش کرتا ہے. تو اس وقت تقاضا کیا بنتا تھا امام حسین کا؟ امام حسین نے اسی وجہ سے مکے کو چھوڑ مدینے کو چھوڑ دیا. سامعین محترم، یہ عجیب بات ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ 72 تن ہی کیوں آئے کربلا میں؟ 72 تن. کیا اس دور میں لوگ موجود نہیں تھے؟ مومنین موجود نہیں تھے؟ پڑھے لکھے موجود نہیں تھے؟ بڑے بڑے حافظان قرآن موجود تھے جن کو الف سے لے کر یا تک سب کچھ سمجھتا.
لیکن جب معرفت و شعور کی بات آئی تو وہاں پر پھسل گئے. جیسے جنگ صفین میں یہی ہوا تھا مولا کائنات کے ساتھ. جنگ صفین میں کیا ہوا؟ حکم ہے تو فقط اللہ کے لیے. وہ قرآن کو نیزوں پہ دیکھا تو مولا کائنات کو تنہا چھوڑ دیا. یہی کچھ ہوا. وہاں بھی شخصیات موجود تھی، فتوے لگانے والے قاضی شریح جیسے. ایسا نہیں تھا کہ قاضی شریح نہیں جانتا تھا کہ امام کیا ہے، امام حسین شخصیت کیا ہے. متعارف تھا، جانتا تھا کہ امام حسین حق پر ہے. سارے لوگ جانتے تھے. جو بھی امام کو روک رہا تھا تو امام ان کو دعائیں دیتے. یہ نہیں کرتے کہ اچھا نہیں ہے یا برا ہے، اس طرح نہیں کرتے، بلکہ ان کو دعائیں دیتے. محمد بن حنفیہ کو کہا کہ میرے بھائی میں اس کے متعلق سوچوں گا. لیکن جب امام نے قیام کیا، قیام کے لیے جا رہے تھے تو اس وقت محمد بن حنفیہ نے پوچھا کہ اے بھائی تم نے نہیں کہا تھا، آپ نے نہیں کہا تھا کہ میں سوچوں گا اس کے متعلق. اس وقت امام حسین نے فرمایا کہ مجھے حکم ہوا ہے، میرے خواب میں رسول اللہ آئے تھے اور مجھے حکم دے رہے تھے کہ آپ نے قیام کرنا ہے. اور ساتھ میں خواتین کو بھی لے کر گئے. سامعین محترم، یہ ایک اہم نقطہ ہے، اس کی طرف توجہ کرنا چاہتا ہوں. جنگ جو ہے خواتین پر واجب نہیں ہوتی. جنگ جو وہاں امام حسین نے جو یعنی امام حسین نے دو طرح کی جنگ لڑی، یعنی دو طرح کی جنگ تھی کربلا کے اندر. ایک تھی اقتدار کی جنگ اور ایک تھی اقدار کی جنگ. امام حسین جو تھے اقدار کی جنگ لڑ رہے تھے. اقدار یعنی ویلوس جس کو کہتے ہیں، یعنی اقدار کی جنگ لڑ رہے تھے، اقتدار کی جنگ نہیں لڑ رہے تھے. اقتدار کی جنگ کے لیے خواتین پر جنگ کرنا فرض نہیں ہوتا، لیکن اقدار کی جنگ کے لیے خواتین پر بھی جنگ فرض ہوتا ہے. امام حسین علیہ السلام نے اسی وجہ سے اپنے خواتین کو بھی ساتھ لے کر چلے گئے. 6 ماہ بچے کو بھی لے کر کربلا چلے گئے. یہ ایک پیغام ہے سامعین محترم. اس وقت بہت سارے لوگوں نے یہ بھی تو دیا، کہا کہ کسی نے امام کو کہا کہ آپ کسی غار میں پناہ لیں یا کسی حج کا موسم ہے حج میں جائے تو وہاں پر حاجین کے پاس بھی امام جو ہے رکے. وہاں پر جا کر جب لوگ احرام باندھ رہے تھے اس وقت امام نے احرام کھولا. یہ جو تھا حج کا موسم تھا تقریباً، لیکن امام نے احرام کھولا اور باقیوں نے احرام باندھ رہے تھے. تو اس وقت امام کو روک رہے تھے، اے امام آپ رک جائے، ابھی اچھا خاصا حج کا موسم ہے، آپ نواز رسول ہیں، آپ یہاں رکیں گے تو ہمارا ثواب 2 والا ہو جائے. ثواب کی چکروں میں تھے اس وقت نہیں، لوگ ثواب لینے کی غرض میں تھے، امام کی معرفت نہیں تھی. امام نے فرمایا اسی وجہ سے جو میرے ساتھ آئے گا وہ شہید ہو جائے گا، وہ مارا جائے گا. جو میرے ساتھ نہیں آئے گا اس کا کیا ہوگا وہ بتا دیا امام نے. جو میرے ساتھ نہیں آئے گا وہ تا حشر یعنی ذلیل و رسوا ہو جائے گا، وہ کبھی بھی عزت کا منہ نہیں دیکھے گا، عزت کا منہ نہیں دیکھے گا. امام حسین علیہ السلام کو جب بہت سارے لوگ تھے جو اپنی مال قربان کرنے کے لیے تیار تھے، کہتے تھے کہ ہمارا گھوڑا لے جائے، ہماری تلوار لے جائے، ہماری شمشیر لے جائے، ہمارے زرہ لے جائے، سب کچھ دینے کے لیے تیار تھے، لیکن امام کے ساتھ آنے کے لیے تیار نہیں تھے. امام کو مشورے بھی دے رہے تھے، سب کچھ دے رہے تھے، لیکن امام کی معیت میں جنگ لڑنے کے لیے تیار نہیں تھے. کیونکہ اس دور کے جو یزید بن معاویہ جو تھے، ایسا نہیں تھا کہ وہاں پر یزید جو تھا، یزید نے کھلا کھلا اعلان بھی کیا تھا کہ اگر حسین جو ہے میری بیعت نہیں کرتا ہے تو آخری مرحلہ ہے کہ حسین کو قتل کیا جائے. لیکن حسین ابن علی نے اس وقت جب آپ سے بیعت کا مطالبہ کیا گیا کہ آپ یزید کی بیعت کریں، حسین کو کہا گیا کہ آپ یزید کی بیعت کریں، تو اس وقت امام حسین نے کیا کہا، کیا فرمایا؟ مجھ حسین جیسا یزید جیسے کی بیعت کبھی نہیں کر سکتا. مثلی لا یبایع لمثلہ، مجھ حسین جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا.
حسین نے یہ نہیں کہا کہ میں حسین، بلکہ کہا جو بھی میری سیرت پر عمل کرنے والا شخص ہوگا وہ تا قیامت تک آنے والی نسلوں تک وہ کبھی بھی یزید جیسے بس شخص کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہی ایک قاعدہ بیان کر کے گئے، جو بھی میری سیرت پر چلے گا، جو بھی مجھ جیسا ہوگا، یعنی یہ نہیں کہا کہ میں حسین، بلکہ مجھ جیسا کہا۔ تاریخ آنے والی نسلوں تک ایک پیغام دے کر گئے کہ حسین کا مقصد کیا تھا۔ بعد میں یہ امت یہ نہ سمجھے کہ یہ تو حسین کے ساتھ اختصاص تھا، یہ جو کہا حسین نے فرمایا کہ اگر میں حسین کہہ دیتا تو کیا ہوتا، اسی دور کے لیے خاص ہوتا۔ آنے والی امت کہہ دیتی یہ تو مرتبہ حسین کے لیے خاص ہے۔ حسین نے کہا تھا، اس دور میں تھا ایک یزید تھا اور اس کے مقابلے میں حسین نے کہا تھا یہ کہ میں مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، لیکن حسین نے آنے والی نسلوں کے لیے پیغام چھوڑ کر گئے کہ جو بھی مجھ جیسا شخص ہوگا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یزیدیت یہ نہ سمجھے کہ یزیدیت جو ہے صرف اس دور میں تھی، فقط اس دور کے ساتھ محدود نہیں ہے، بلکہ یزیدیت اس دور میں بھی موجود ہے۔ شاید اس دور سے زیادہ اس دور میں ہے یزیدیت۔ یزیدیت فقط وہ شکل جو آپ کے 1400 سال پہلے ایک یزیدی شکل موجود تھا، وہ آپ نے فقط وہ تصور نہیں کرنا۔ آج کے دور کے جو یزید تھے آپ کے سامنے شکلیں بدل کر سامنے آ رہے ہیں، یہی وقت کے یزید تھے۔ جو مجالس اعضاء پر پابندی لگاتے ہیں، یہی وقت کے یزید ہیں۔ دیکھیں جو آج گلگت میں استاد محترم قائد ملت جعفریہ علامہ سید راحت حسین الحسینی پر جب پرچم کشائی کے لیے جا رہے تھے تو کیا ہوا، وہاں پر آپ کی معیت میں جو پرچم کشائی کے لیے جا رہے تھے وہاں فائرنگ کیا گیا۔ کیوں؟ وہی ان کی نسلیں ابھی بھی موجود ہے۔ یزیدی، یزید مٹا نہیں ہے، ایک حسین تھا ایک یزید تھا۔ یزید بھی اس دور میں موجود ہے، ایک حسینی بھی اس دور میں موجود ہے، لیکن آپ کو معرفت کرنی ہوگی کہ یزید کون سا ہے اور حسین کون سا ہے، راہ حق کیا ہے، راہ باطل کیا ہے۔ یہ کہ انسان کے پاس بعض اوقات ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ ہم عموماً دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کا دور ہے آج کل، سوشل میڈیا پر ہمارے کافی مومنین و علماء حتیٰ کہ طالب علم عجیب غریب باتوں پر اپنا ٹائم ضائع کر دیتے ہیں۔ کس پر؟ سیاسی چیزوں پر، سیاست پہ، فلاں وہ ہے، فلاں یہ ہے، اس پہ ٹائم ضائع کرتے ہیں۔ اس کی جگہ پر حسین ابن علی کی سیرت کا مطالعہ کریں تو وقت کا یزید اس دنیا سے نیست و نابود ہو جائے گا۔ لیکن ہمارے آپس میں خود کیونکہ ایسی چیزیں نہیں ہے کہ ہم خود وہ کر سکیں، کیونکہ بعض ہم اختلافی چیزوں کو بعض وقت بڑا چڑھا کر پیش کرتے ہیں، جو چیز چھوٹی سی ہے اس کو رنگ دیتے اور بڑھاتے ہیں۔ تو امام حسین خود ابھی ان مجالس میں آپ کا فریضہ کیا بنتا ہے اور میرا فریضہ کیا بنتا ہے، جو وقت کی یزید ہے اس کی معرفت پیدا کریں، اور یزیدیت جو 1400 سال پہلے موجود تھا، ان کے بچے کچھ نسل اس دور میں موجود ہیں، ان کو مٹانے کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اسی وجہ سے دیکھیں آپ کربلا کے اندر جتنے بھی واقعات ہیں تاریخ عرب میں ملتا ہے، تاریخ عرب میں ملتا ہے، وہ کیا 1400 سال، کئی سالوں تک جنگیں لڑی گئی۔ آپ کی علم میں 50 سال 1400 سال کئی جنگیں لڑی گئی، اسلام سے قبل از اسلام سے پہلے بھی، تقریباً کربلا سے پہلے کئی واقعات رونما ہوئے، آپ کے علم میں کئی واقعات رونما ہوئے۔ لیکن اگر انسان دیکھے تو کربلا جو تھا چند لمحے کی جنگ تھی، چند لمحے کی جنگ تھی، اور وہ جو 1400 سال کس لیے لڑتے تھے کہ یہ اونٹ فلاں جگہ پر گئی ہے، وہاں پانی پیا، یہ میرا ہے،
एक कुएं पे लड़ाई होती थी, कभी किस पे लड़ाई होती थी, अरब जहालत अरब पे। वहां पर आप मुताला करें, बगौर मुताला करें तो आपको 10 मिनट की गुफ्तगू भी नहीं मिलेगी। इंसान जिस पर बहस करे 10 मिनट की गुफ्तगू भी नहीं मिलेगी। लेकिन वाक़े करबला जो था 1 घंटे का, तकरीबन कुछ लहजे का था। वो इंसान अगर उम्र भर भी इसका मुताला करता जाए तो ये कभी खत्म नहीं होगा। बस साबिल मोहतरम में मसाइब के चंद जुमले आपके लिए पेश कर रहा हूँ। बाकी किबला साहब ने बयान फरमा दिया कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब निकल रहे थे मदीने से तो क्या कैफियत थी, अजीब आलम था। इमाम हुसैन जब मदीने से निकल रहे थे तो सबसे पहले अपनी यादगारों से अलविदा करके आ रहे हैं हुसैन। यादगारों को विदा करते हुए आ रहे हुसैन। कब? जब पहले सबसे पहले हजरत रसूलुल्लाह की कब्र पर जाते हैं और इसके बाद हजरत इमाम हसन मुश्तबा की कब्र की तरफ आते हैं। खुदा आप सबको तौफीक अता फरमाए मदीना मुनव्वरा की। जब वहां जाए तो हजरत इमाम हसन मुश्तबा की कब्र जन्नतुल बकी के अंदर मौजूद है। तो इमाम हसन मुश्तबा की कब्र पर विदा के लिए आए और इसके बाद हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की कब्र पर आए। साबीन मुहतरम, हजरत इमाम हुसैन जब आ रहे थे तो कैसे आए? मख्तल निगारों ने अजीब जुमले लिखे हैं, बस रोने के लिए ही काफी है, रुलाने के लिए। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रोजे रसूल पर आ रहे थे तो उस वक्त कैसे आ रहे हैं? अपनी कदम जमा जमा के रख रहे हैं हुसैन। जब अपने भाई हसन मुश्तबा की कब्र पर आते हैं तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपनी कदम जमा जमा के रख रहे थे। जब हजरत फातिमा ज़हरा की कब्र पर आए तो हजरत इमाम हुसैन की यानी अजीब कैफियत थी, अजीब आलम था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ज़हरा की कब्र से मुखातब होकर फरमाते हैं, अस्सलामु अलैका या उम्मा, ए मेरी माँ ज़हरा मेरा सलाम कबूल कर लो। तो कब्र ज़हरा से आवाज आती है, अलैकस्सलाम या मज़लूम अलहुम, अलैकस्सलाम या शहीद अलहुम, ए मेरे मज़लूम बेटे तुम पर भी सलाम हो। और उधर से आवाज आती है, ए मेरे परदेसी बेटे तुझ पर भी सलाम हो। तो हजरत इमाम हुसैन जब रोजे रसूल पर आते हैं तो गिरियावज़ारी करते हैं, गिरियावज़ारी करते हैं और गिरियावज़ारी करके कब्र रसूल से मुखातब होकर फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा हाज़ा कब्र नबिय्यिक, ए परवरदिगारा ये तेरे नबी की कब्र है। और नबी की कब्र से मुखातब होकर फरमाते हैं, ए लाला जान मुझे अपनी कब्र में बुला दीजिए, अब मदीना हुसैन के रहने के लायक नहीं रहा। ए लाला मुझे कब्र बुला लीजिए, अपने कब्र में बुला लीजिए। तो उस वक्त लाला की कब्र से आवाज आती है, ए हुसैन अभी तो करबला की बसाई भी देख लिए, ए हुसैन अभी शाम अभी सब बसाई भी देख लिए, लेकिन हुसैन इब्न अली ने क्या किया? हुसैन अलैहिस्सलाम बाइद नहीं कि हुसैन अलैहिस्सलाम को कब्र ज़हरा से भी आवाज आई होगी कि मेरे मजलूम हुसैन, ए मेरे बेटे हुसैन परेशान मत होना, जब तू ज़ीन से जमीन पर गिरेगा तो तेरी ये माँ आगोश फैलाई हुई मुंतज़िर रहेगी। तो उस वक्त हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अजीब कैफियत में थे। जब रोजे रसूल पर आए तो क्या कैफियत थी, जब माँ की कब्र पर आए तो क्या कैफियत थी। तो उस वक्त माँ ज़हरा ने फरमाया कि हुसैन मैं तुम्हें तनहा छोड़ूंगी और नहीं तुम तेरी सकीना को तनहा छोड़ूंगी। और उस वक्त हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने
عجیب کیفیت کے ساتھ روزے رسول سے ودا ہو رہے تھے تو کیا کیفیت تھی؟ عجیب کیفیت تھی. روزے کی طرف رخ کرتے ہیں, روزے کی طرف رخ کرنے کے بعد سلام کہتے ہیں. حضرت قبر رسول مطہر کو الوداع کہنے کے بعد پھر رخ موڑ کر کے ادھر جاتے ہیں, روزے رسول کی طرف جاتے ہیں. آپ کے علم میں ہے جب اس ہر وہ بندہ سمجھ سکتا ہے جس نے مظلوم کربلا کی ایک مرتبہ زیارت کی ہو, جب آپ کربلا جاتے ہیں تو آپ کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ایک دفعہ نگاہ کرتے ہیں زری کی طرف اور پھر السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین کہتے ہیں. کہنے کے بعد ودا کر رہے ہوتے تو آپ کی کیا کیفیت ہوتی ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ پھر تھوڑی دیر پھر زیارت کر لے حسین کی. پھر انسان جا کر چمٹ جاتا ہے زری کے ساتھ, پھر ودا کرتا ہے السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین کہنے کے بعد پھر واپس آتا ہے. پھر بار بار یہی کیفیت ہوتی ہے. حسین علیہ السلام یہی کیفیت تھی. جب روزے رسول پر آ رہے تھے تو عجیب کیفیت تھی, روزے رسول پر الوداع کہہ رہے تھے تو اس وقت روزے رسول سے ودا کرنے کے بعد پھر حسین روزے رسول کی طرف جا کر چمٹ جاتے اور کہتے ہیں السلام علیکم یا رسول اللہ. اور عجیب کیفیت کے ساتھ, یہ تو عام ایک ظاہر کی بات تھی, تو حسین کی کیفیت کیا ہوگی؟ اسی وجہ سے حسین علیہ السلام کو وہاں پر روزے رسول پر نیند آ جاتی ہے. کیا کیفیت, کیا منظر کہ حسین کو نیند آ جاتی ہے. ابھی حسین نے قیام بھی کرنا ہے, خروج بھی کرنا ہے, لیکن حسین کو نیند آ گئی. سامعین محترم, یہ سادات کا سلسلہ کافی پہلے سے چلے آ رہا ہے کہ سینوں پر سونے کی رسم. حسین جب قبر رسول پر سر رکھا تو حسین کو لالا کا سینہ یاد آیا. لالا کا سینہ یاد آتے ہی حسین کو نیند آئی. جب حسین علیہ السلام کو نیند آئی, آپ نے دیکھا ہوگا سکینہ, حضرت سکینہ کو بھی بابا کے سینے پر سویا کرتی تھی. اسی وجہ سے سکینہ شب کے عالم میں بابا کے سینے ڈھونڈتے ہوئے کربلا کی طرف نکل گئی تھی. اے بابا تم کہاں ہو؟ تو اس وقت آواز آئی تاریکی میں سے, الیہ الیہ یا بنیا, اے میری بیٹی یہاں ہوں. اللہ اللہ اللہ.